सामने मोहतरम आदाब, मैं हूं सैयद नियाज शाह। आप देख रहे हैं JKL विजन। इस वक्त का ऑडियो न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आइए डाल लेते हैं कुछ अहम अखबारी सुर्खियों पर एक नज़र। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में तालीमी इदारों के खुलने के बाद चीफ सेक्रेटरी की सदारत में आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ। 2 साल बाद तालीमी इदारे खुल गए। 2022-23 को तालीमी तब्दीली का साल करार दिया। कौमी तालीमी पॉलिसी नाफज करने की हिदायत भी दी गई। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने पीर को जम्मू कश्मीर में तालीमी इदारों को दोबारा खोलने और ऑफलाइन तदरीसी अमल दोबारा शुरू करने के इंतजामात का जायजा लेने के लिए जम्मू में एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में बताया गया कि जम्मू कश्मीर की हुकूमत मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका में कोविड की सूरत हाल का बाकायदगी से जायजा ले रही है और अब उसने तमाम तालीमी इदारों को दोबारा खोलकर ऑफलाइन तदरीसी अमल को दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि इलाका में कोविड पॉजिटिविटी की शरह 0.7% तक महदूद है और तमाम तालीमी इदारों के सरबराहान इन्फेक्शन की किसी भी अलामत से चौकस रहें। ख़ास तौर पर 17 साल से कम उम्र के गैर वैक्सीन वाले तलबा में इसके अलावा कोविड मुनासिब रवैया, SOPs, प्रोटोकॉल, मुनासिब समाजी दूरी और हाथ की हिफ्ज़ान सेहत के इंतज़ामात और मामले में रहनुमा खतूत की तामील करें। डॉक्टर मेहता ने यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलरों, कॉलेजों के प्रिंसिपलों और तमाम स्कूलों के सरबराहों से कहा कि वो 6 फीट की दूरी के मामूल के साथ क्लास रूम्स की गुंजाइश को मद्देनज़र रखते हुए कोविड से बचाव और हंगामी SOPs 2 दिन के अंदर यकीनी बनाएं। तालीमी इदारों से मज़ीद कहा गया कि वो अपने तलबा की बाकायदगी से स्क्रीनिंग करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि इलामात वाले तलबा का बर वक्त टेस्ट किया जाए और इन्फेक्शन के फैलाव को रोकने के लिए अलग थलग रखा जाए। दर असना महकमा सेहत और तिब्बी तालीम से भी कहा गया कि वो मुतलका डिवीज़नल और ज़िली इंतज़ामिया के ज़रिए तमाम स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों की सेहत से मुतल्लिका ज़रूरियात को एक मुकर्रर वक्त में पूरा करें। ये देखते हुए कि जम्मू कश्मीर में तालीमी इदारे तकरीबन 2 साल के वक्फे के बाद ऑफलाइन के लिए दोबारा खुल रहे हैं, डॉक्टर मेहता ने मुतल्लिका इदारों पर बिजली पानी की फराहमी के साथ साथ मुनासिब देखभाल और सफाई की मुनासिब सहूलियात को यकीनी बनाने के लिए जोर दिया। चीफ सेक्रेटरी ने इदारों पर जोर दिया कि वो ऑनलाइन क्लासेस के तजर्बे को अस्तवार करें और IT पर मबनी ऑफलाइन तदरीसी निसाब का एक मिसाली इम्तजाज अपनाएं ताकि तलबा के सीखने के नताइज को फ़रोग़ दिया जा सके और उन्होंने कौमी सतह के इम्तहानात के लिए कामयाबी से तरबियत दें। मेहता ने कहा कि तालीमी साल 2022-23 जम्मू कश्मीर के लिए तालीमी तब्दीली का साल होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इदारा का हर सरबराह कोविड मैनेजमेंट और सेहतमंद तदरीसी माहौल के लिए ज़ाती तौर पर जिम्मेदार होगा। सीखने की जगहों पर गैर सेहत बख्श सरगर्मियों को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। मज़ीद बरआं महकमा हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कहा गया कि वो 2022 के दौरान जम्मू कश्मीर में कौमी तालीमी पॉलिसी को मुकम्मल तौर पर नाफिज करें। वादी के कॉलेजेस में दर्स व तदरीस का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और मुख्तलिफ मकामात पर कोचिंग सेंटरों में भी रौनक देखने को मिल रही है। उधर कश्मीर यूनिवर्सिटी 1 मार्च को खुलेगी। इस मुतल्लिक़ कश्मीर यूनिवर्सिटी की मरकजी और सैटेलाइट कैंपस को दोबारा खोलने के तरीक़ाकार को वाज़ा करेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। यूटी के लिए 22,922 करोड़ रुपए के पावर सेक्टर प्रोजेक्ट, जम्मू में 22 ट्रांसमिशन प्रोजेक्टों का इफ्तिताह, तरसील व तकसीम का बुनियादी ढांचा अपग्रेड स्टेशन के मरहले में लेफ्टिनेंट गवर्नर का बयान। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पीर को सांबा में 216 करोड़ रुपए की लागत वाले 22 पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि गुज़श्ता कई दहाइयों से खस्ता हाल है, को तेज़ी से तब्दील किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि बिजली के नए मंसूबे शहरियों के साथ साथ सनती शोबे की बिजली की तलब को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि हम यूटी के हर ज़िला में बिजली के बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के अमल और काबिल अमल हल के अपने अज़म पर पुख्ता है।
لیفٹیننٹ گورنر نے مزید کہا کہ بجلی کے موجودہ خسارے کو پورا کرنے اور ہماری پھیلتی ہوئی معیشت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حکومت ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے بنیادی ڈھانچے کو اپ گریڈ کر رہی ہے، جو ہمیں نوجوانوں کے لیے روزگار کے پیداواری مواقع پیدا کرنے کے قابل بنائیں گے۔ منوج سنہا نے جموں کشمیر میں پاور سیکٹر کو مضبوط بنانے میں مسلسل تعاون کے لیے وزیر اعظم اور مرکزی وزیر توانائی کا شکریہ ادا کیا۔ یوٹی کے لیے آنے والا 12,922 کروڑ روپے کا پاور سیکٹر پروجیکٹ خاص طور پر گھریلو صنعتوں اور زراعت کے شعبے کے لیے سسٹم میں بجلی کی کل دستیابی میں اضافہ کرے گا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ وزیر اعظم کی قیادت میں جموں کشمیر ہر شہری کی بہتر زندگی کے خواب کو پورا کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ پر قدغن گھر سے باہر آنے نہیں دیا۔ نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو پیر کے روز سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر ان کی رہائش گاہ سے باہر جانے سے روک دیا گیا۔ نیشنل کانفرنس ذرائع نے بتایا کہ وہ سڑک کے ذریعے جموں کا سفر کرنے والے تھے اور پروگرام کے بارے میں 5 دن پہلے متعلقہ حکام کو آگاہ کر دیا گیا تھا، لیکن انہیں گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگائی گئی۔ عبداللہ دوپہر کو اپنے گھر سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور کہا جاتا ہے کہ سیکیورٹی ٹیم کی طرف سے انہیں راضی کرنے سے پہلے انہوں نے تھوڑی ہی دوری تک ایک راہگیر سے سواری پکڑ لی، تاہم پولیس نے انہیں واپس جانے پر راضی کر لیا۔ حکام نے کہا کہ پلوامہ حملے کی برسی کے دن کسی بھی وی آئی پی موومنٹ کو مشورہ نہیں دیا گیا تھا۔ حد بندی کمیشن کو نیشنل کانفرنس کا 14 صفحات پر جواب پیش۔ کمیشن کی پوری مشق کو دفعہ 81 سے متصادم اور آئینی اصولوں کی خلاف ورزی قرار دیا۔ جموں کشمیر ایکٹ کی تنظیم 9 کو آئینی طور پر مشتبہ قرار دیتے ہوئے نیشنل کانفرنس نے پیر کو حد بندی کمیشن کی سفارشات پر سوال اٹھایا، خاص طور پر جموں ڈویژن میں 6 نشستیں بڑھانے کے پیچھے اس کے استدلال پر کہ وہ طے شدہ اصولوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ کمیشن کو اپنے 14 صفحات پر مشتمل جواب میں نیشنل کانفرنس نے کہا کہ پینل کی آئینی حیثیت پر سوالیہ نشان ہے، خاص طور پر جب پارٹی نے کئی دیگر افراد کے ساتھ خصوصی پوزیشن کو منسوخ کرنے کے مرکز کے 5 اگست 2019 کے اقدام کو چیلنج کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ مسعودی نے پیر کو ایک ہوٹل میں واقع کمیشن کے سیکریٹریٹ میں پارٹی کا جواب جمع کرایا۔ پارٹی نے کہا کہ کمیشن کی تشکیل جموں کشمیر کے تنظیم 9 ایکٹ 2019 سے منسلک ہے اور اس کے بارے میں سپریم کورٹ نے ابھی اپنا حکم جاری کرنا ہے۔ پینل کی سفارشات ایک ایکٹ سے جنم لیتی ہیں جو ایک آئینی طور پر مشتبہ قانون ہے۔ قانونی زبان میں اگر کوئی ایکٹ عدالت میں زیر سماعت ہے اور عدالت عظمیٰ اس معاملے پر فیصلہ کر لیتی ہے تو اسے آئینی طور پر مشتبہ قانون کہا جاتا ہے۔ پارٹی نے کہا کہ آئین کی ملکیت کا اصول یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اس طرح کے قانون کو لاگو نہیں کیا جانا چاہیے اور ریاست کے تمام اعضاء اور ان کے اداروں کو اعلیٰ آئینی عدالت کے احترام میں اس قانون کو نافذ کرنے سے اس وقت تک باز رہنا چاہیے جب تک اس کی آئینی حیثیت کا تعین نہیں ہو جاتا۔ پارٹی نے حد بندی کمیشن پر اپنے طے شدہ اصولوں اور طریقوں سے ہٹنے کا بھی الزام لگایا۔ پارٹی نے کہا کہ آبادی کے معیار جس کی ملک بھر میں پیروی کی جا رہی ہے، جموں کشمیر میں نشستوں کے حصہ کو ختمی شکل دیتے ہوئے پچھلی سیٹ لے لی ہے۔ آئین کے آرٹیکل 81 کا حوالہ دیتے ہوئے جس میں کہا گیا ہے کہ ہر ریاست کو علاقائی حلقوں میں اس طرح تقسیم کیا جائے گا کہ ہر حلقے کی آبادی اور اسے الاٹ کی گئی نشستوں کی تعداد کے درمیان تناسب جہاں تک ممکن ہو پوری ریاست میں یکساں ہو۔ نیشنل کانفرنس نے کہا کہ حد بندی کمیشن کے ذریعے اس بنیادی اصول کی بھی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ پارٹی نے نشاندہی کی کہ 2011 کی مردم شماری کے مطابق آبادی کا اوسط معیار 1.36 لاکھ رکھا گیا تھا، لیکن سیٹوں کی تنظیم 9 اور تقسیم یکسر مختلف تصویر پیش کرتی ہے۔ جموں خطہ کی 7 نشستیں جن میں نئے تراشے گئے پدر، ماتا ویشنو دیوی اور بنی کی آبادی 1 لاکھ سے کم ہے، جبکہ کشمیر میں 3 نشستوں میں نئی کھودی ہوئی کنزر اسمبلی سیٹ شامل ہے۔ نیشنل کانفرنس نے کمیشن کے اس استدلال کو بھی چیلنج کیا کہ جموں خطہ میں دشوار گزار اور جغرافیائی طور پر دور دراز علاقوں کی وجہ سے نشستوں کو بڑھانا پڑا، اور اس بات پر روشنی ڈالی کہ کشمیر کے کئی علاقوں مہینوں تک منقطع رہتے ہیں۔
کسی علاقے کی دوریوں میں کشمیر ڈویژن میں اننت ناگ، کپواڑہ، بارہمولہ، کولگام اور اوڑی شامل ہیں۔ کشمیر ڈویژن میں اس وقت 46 اور جموں میں 37 نشستیں ہیں۔ جموں خطہ کی آبادی 53.72 لاکھ ہے، جبکہ کشمیر ڈویژن کی آبادی 68.83 لاکھ تھی۔ سامعین، اگلی خبر کا رخ کرتے ہیں۔ سرکار نے 10 اعلیٰ افسران کو 15 روز کے لیے سروس سلیکشن بورڈ میں تعینات کرنے کو منظوری دی ہے۔ عمومی انتظامی محکمہ کی جانب سے پیر کو جاری آرڈر میں کہا گیا کہ سروس سلیکشن بورڈ کے صوبائی دفاتر جموں اور سری نگر میں 14 فروری سے 15 دنوں تک ان افسروں کو تعیناتی انتظامیہ کے مفاد میں عمل لائے گی۔ ان افسران میں ضلع سوشل ویلفیئر افسر سری نگر محمد اشرف، اسسٹنٹ لیبر کمشنر گاندربل مرتضی احمد شیخ، محکمہ ARI ٹریننگز کے انڈر سیکرٹری شبیر احمد بابا، محکمہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی محکمہ کے انڈر سیکرٹری فاطمہ، محکمہ یوتھ سروس اینڈ سپورٹس کے انڈر سیکرٹری مصباح ارجمند، محکمہ پھول بانی و باغبان کے ڈپٹی سیکرٹری سلیم بیگ، اسسٹنٹ کمشنر ٹرانسپورٹ جموں رچنا شرما، محکمہ صنعت و حرفت جموں میں انتظامی افسر مانک سنگھ راٹھور اور محکمہ سیاحت کی انڈر سیکرٹری انو شرما شامل ہیں۔ سامعین، چلتے چلتے کچھ اور اہم خبروں کی سرخیاں آپ تک پہنچا دیتے ہیں۔ بچوں میں سرطان کا عالمی دن وادی میں بھی منایا گیا۔ وادی میں 2021 کے دوران 300 سے زائد نئے کیسوں کا اندراج۔ ادھر جموں کشمیر میں 6 IAS افسروں کو ترقیاں بھی دی گئی۔ چلہ خرد کے آخری 5 روز ہلکی بارشوں اور برف باری کے پیش گوئی۔ سوپور ہارتا روڈ کی حالت ناگفتہ بے، لوگوں کو مشکلات کا سامنا، حکام سے مداخلت کی اپیل۔ گجر بستی رنگا والی سڑک ہنوز بند، برف ہٹانے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیے گئے۔ صوبہ جموں میں 2 سالہ ویرانی ختم، تعلیمی اداروں کی رونقیں بحال، طلبہ کی کم حاضری کے ساتھ اسکول کھل گئے۔ 1 ماہ بعد جموں کا لینڈ بازار پھر سج گیا، لوگوں نے کی جم کر خریداری۔ متعدد افراد کی جموں میں لیفٹننٹ گورنر سے ملاقات، جتیندر سنگھ نے دشا کے تحت اسکیموں کے نفاذ کا جائزہ لیا۔ صنف نازک کے خلاف بڑھتے جرائم، خواتین کی حفاظت کے لیے سری نگر میں 2 حفاظتی دستوں کو ہری جھنڈی۔ ادھر کشمیر یونیورسٹی کے باہر خواتین نمودار، حجاب میں ملبوس طالبات کو پھول پیش کیے۔ تو سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا آڈیو نیوز بلیٹن یہیں پر اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ اپنے دوست سید نیاز شاہ کو اب اجازت دیجیے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش ضرور پسند آئے گی۔ آج کا ہمارا پہلا آڈیو نیوز بلیٹن ٹرائل بیس پر چلایا جا رہا ہے۔ آنے والے وقت میں ہم اس میں مزید بہتری لانے کی کوشش کریں گے۔ خدا حافظ۔